ایک مسکنسیپشن جو ہمیشہ اٹھتا ہے عید کے آنے پر وہ ہے مون سائٹنگ. اس بات پر علماء کا اجماع ہے، سارے دنیا والوں کے لیے ایک رویت نہیں ہے، اور اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ کم از کم ایک بلد کے لیے، ایک کنٹری کے لیے ایک رویت کافی ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے. اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی جھگڑے، اور عام جو پبلک ہے نا یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور اسی دوران یہ لوگ بھی اس فائٹ میں لگ جاتے ہیں. اور یہ کبھی ہوا عید کے دوران، سارا رمضان عبادت کر لیے اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے. یہ جو مون سائٹنگ کا جو پروسیجر ہے یہ مون فائٹنگ میں کیسے بدل گیا؟ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے میرے بھائی، وہ 500 کلومیٹر کا ڈسٹینس بھی نہیں ہے. اگر بھٹکل میں دیکھا گیا، مینگلور والے کیوں قبول نہیں کریں، یا کیرلا والے کیوں نہیں قبول کرنا؟ کیرلا میں کہیں بھی اگر دیکھا گیا، کیوں بھٹکل والے قبول نہیں کریں گے یا مینگلور والے قبول کیوں نہیں کریں گے؟ شریعت کی کون سی دلیل ہے جو ان کے لیے رکاوٹ ہے؟ مطلب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بھٹکل کا ایک چاند آ گیا اور مینگلور کا دوسرا چاند ہے. سائنٹیفکلی تو ایک ہی چاند ہے، لیکن یہاں پر جھگڑے تو دو ملٹیپل چاند بنا رہے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر دو مسجد ساتھ میں ہے تو ایک مسجد عید منا رہی ہے، دوسری مسجد نہیں منا رہی. یہ بھی دیکھا گیا. اس کا حل کیا ہے شیخ؟ سبحان اللہ، بہت ہی آسان ہے. شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے. اس بات کو آپ واضح کر دیجیے، اس کو آپ کٹ مت کیجیے. یہ واجب ہے مسلمانوں پر کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے جناب، دیجیے جواب. میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں. ہر بار کی طرح آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین، ایک عمدہ ٹاپک لے کر آئے ہیں. دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا ایک ٹاپک رہے گا جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو یہ ایپیسوڈ ضرور دیکھنا ہوگا انشاءاللہ. دوستوں، اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے ٹاپک بتانے سے پہلے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے خاص مہمان کون رہیں گے. جی ہاں دوستوں، بہت ہی خاص مہمان رہیں گے آج ہمارے ایپیسوڈ میں الحمدللہ، جو کہ کہیے جناب دیجیے جواب کے دا ویری فرسٹ سیزن جب شروع ہوا تھا، دا ویری فرسٹ سیزن کے دا ویری فرسٹ ایپیسوڈ کے دا ویری فرسٹ گیسٹ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں. اینڈ ہی از نان ادر دین فضیلت الشیخ عبداللطیف مدنی حفظہ اللہ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. فرسٹ ایپیسوڈ جب شروع ہوا تھا تو بہت ہی زیادہ نروس تھا. آج بھی میں اتنا ہی نروس ہوں آپ کے ساتھ بیٹھتے وقت. شو کو شروع ہوئے بہت سال ہو گئے، لیکن ہمارا پیٹرن ابھی بھی وہی ہے. لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو مجھے یاد ہے پینڈیمک چل رہا تھا، اور ٹاپک ہم نے آن لائن کلاسز کے بارے میں، آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں ہم نے وہاں پر ڈسکشن کیا تھا. الحمدللہ بہت ایک بہترین ایپیسوڈ رہا. شو کے اندر بہت سارے ٹیکنالوجیکل چینجز آ گئے، لیکن شو کا جو فارمیٹ جس کے لیے ہم یہ شو پروگرام بناتے ہیں مسکنسیپشنس کو دور کرنے کے لیے، وہ مسکنسیپشنس دور کرنا بہت ہی ایک مشکل ٹاسک ہے. تو الحمدللہ آج اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا. شیخ عید جب آتا ہے تو ایک تو سیلیبریشن تو ہوتا ہی ہے الحمدللہ شریعت کے حساب سے، جس حساب سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو شریعت الاؤ نہیں کرتا. لوگ اس کو غلطی بھی نہیں سمجھتے، مطلب کچھ غلطی کر رہے ہوں لیکن کامن ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ اسے غلطی نہیں سمجھتے. ایسے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جس کے بارے میں ہم آج کور کرنے والے ہیں. شیخ، ایک مسکنسیپشن جو ہمیشہ اٹھتا ہے عید کے آنے پر وہ ہے مون سائٹنگ. ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ مون کے سائٹ ہونے سے ہی ہمارا عید یہاں پر ڈکلیئر ہوتا ہے، اور ایک دن پہلے ہی ہم اس کے بارے میں ڈسکشن شروع کرتے ہیں. جو بھی پروسیجرس ہے وہ اس کے ذمہ داران اس کے پروسیجرس کو فالو کرتے ہیں. لیکن اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں بھی اختلاف، اس میں بھی جھگڑے، اور عام جو پبلک ہے نا یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اسی دوران یہ لوگ بھی اس فائٹ میں لگ جاتے ہیں. اب لاسٹ ایئر کا ہی اگر ایگزامپل ہم دیں تو مسجد، گھر، علاقہ، ڈسٹرکٹ کے بیچ میں فائٹ ہوئے. اور یہ کبھی ہوا عید کے دوران، سارا رمضان عبادت کر لیے اور اینڈ میں یہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مون سائٹنگ کا جو پروسیجر ہے یہ مون فائٹنگ میں کیسے بدل گیا، اور اس کا حل کیا ہے شیخ؟ کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اس کے بارے میں شریعت کے حساب سے اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے ہمیں. جی شیخ.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا اس ایک بہترین آپ کے ایپیسوڈ کا مجھے حصہ بنانے کے لیے. جو آپ نے سوال کیا ایک رائٹ ٹائم پہ کیا آپ نے. میں امید کرتا ہوں کہ اس ہمارے ڈسکشن کا فائدہ امت کو ہوگا اور لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے لیے بھی آخرت میں یہ ذریعہ بنے گا نجات کا. ٹھیک. سو جو مون سائٹنگ کا جو مسئلہ ہے, رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے, یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک دین اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ ہماری کچھ عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق چاند کی رؤیت سے ہے, رؤیت ہلال سے ہے. ٹھیک ہے, مون کے سائٹنگ سے ہے, مون کے ویونگ سے ہے. سو خاص کر کے روزے پکڑنا اور روزے چھوڑنا اور عیدین, اسی سے ملے جلے عید, چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو جب دیکھو تو عید مناؤ اور روزہ رکھنا چھوڑ دو. مطلب یعنی کہ اس حدیث کا واضح معنی یہ ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتایا گیا ہے, یہ تعلیم دی گئی ہے, ہم پہلے سے پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ بھائی فلاں ڈیٹ میں عید ہوگی, فلاں ڈیٹ میں روزہ رکھا جائے گا, جیسے کیلنڈر میں آتا ہے. اوکے, یہ دین پریکٹیکل دین ہے. جی, لونار کیلنڈر کے ساتھ, جس کو لونار کیلنڈر بولتے ہیں, لیکن وہ بھی جو ہے پہلے سے جو پریڈکٹڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. دین اسلام ایک عملی اور ایک پریکٹیکل دین ہے. ہمیں ہر چیز کی فضیلت بتائی گئی ہے اور یہ امت پر فرض کفایہ ہے کہ ساری امت کے یا علاقے کے کچھ لوگوں کا چاند کو دیکھنے کے لیے اہتمام کرنا, ارینجمنٹ کرنا, اس کے لیے کوششیں کرنا, یہ فرض کفایہ ہے امت پر یا ریجن پر یا کنٹری پر یا اسٹیٹ پر یا جو ہے اپنے بیلٹ پر. اوکے, کچھ لوگوں کا یہ کام ہمیں مہینے کے آخر میں یا عید جیسے شعبان کے مہینے کے آخر میں 29ویں تاریخ کو, یا اگر 29ویں تاریخ کو اگر نہیں معلوم پڑا تو شعبان کے 30ویں تاریخ کو ہمیں دیکھنا ہے. اسی طریقے سے رمضان جب آئے, رمضان کا جب اختتام ہو 29ویں رمضان کو اور 30ویں رمضان کو ہمیں کوششیں کرنا ہے. اس کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اجر دیتا ہے. اوکے, اٹ از نتھنگ بٹ پریکٹیکل عمل ہے یہ, اور جس کی فضیلت بھی ہے. اچھا, اب یہ جو حدیث ہے یا اس طریقے سے جو بھی احادیثیں آئی ہیں کہ بھائی تم لوگ چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند کو دیکھنے کے بعد تم روزہ رکھنا چھوڑ دو, یعنی عید مناؤ, اس کا اطلاق یا دوسرے الفاظ میں اگر یہ بولیں کہ بھائی یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیا ہے, اس کے مخاطبین کون ہیں, اس کے آڈینس کون ہیں, کس کو یہ حکم دے رہے ہیں, کتنے علاقے کے لوگ یہ حکم کے زمرے میں آتے ہیں. سارے امت کے مسلمانوں کو ایٹ اے ٹائم ہے یا یہ الگ الگ ریجن, الگ الگ کنٹری, الگ الگ علاقے, جس کو مطالعے بولتے ہیں, الگ الگ زونس ہوتے ہیں, زون کے اعتبار سے اس کو بانٹا جائے گا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر اہل علم کا, اسکالرس کا, متقدمین جو اسکالرس ہیں, خاص کر کے ائمہ اربعہ کا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد ابن حنبل, محدثین اور دوسرے فقہا کا اجماع یعنی میوچول ایگریمنٹ کو ذکر کیا ہے. یعنی اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے امت کے علماء میں اور فقہا میں اور محدثین میں کہ یہ جو حکم کہ بھائی تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنا چھوڑ دو, یہ جو حکم سارے گلوب یا زمین پہ رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ایک جیسا نہیں ہے, ایک جیسا اپلائی نہیں ہوتا, ریجنل ہوتا ہے اور زون وائز ہوتا ہے یا کنٹری وائز تو ہونے پر اجماع ہے. اس کا دیکھو سارے دنیا پر ایک جیسا نہیں ہے اپلائی ہونا, اس پر بھی اجماع ہے. اور ساتھ ساتھ میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں
ایک کنٹری پر ایک ملک پر ایک ملک کے مسلمانوں پر یہ حدیث اپلائی ہوتی ہے، منیمم کم از کم اس پر بھی اجماع علماء نے ذکر کیا ہے۔ اور ہندوستان میں چاہے وہ سلفی علماء ہو، دیوبند کے علماء ہو، سنی علماء ہو، جتنے بھی فتاوے کے جتنے بھی سینٹر ہیں، چاہے عمر آباد ہو، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے لکھنؤ ہو، جامعہ سلفیہ بنارس ہو، جتنے بھی بڑے جو ادارے ہیں، ان لوگوں کے فتاوے بھی آپ کو اس میں ملیں گے۔ سارے ہندوستان کے لیے ایک مطلع ہونا چاہیے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، لجنہ جو پرماننٹ کمیٹی آف فتویٰ جو سعودی عربیہ کی ہے، اس کا بھی ان لوگوں نے واضح طور پہ بتایا ساری دنیا والوں کے لیے ایک ویو سے روزہ پکڑنا یا روزہ چھوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ان سے ڈیمانڈ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک ملک کے لیے اس کا ڈیمانڈ ضرور کیا گیا ہے۔ اس بات پر ہمارا عمل پہلے تھا جب ہندوستان ایک بہت بڑا ہندوستان تھا، اوکے، جس میں پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان میں تھا، اوکے، تب سارے ہندوستانی کے لیے ایک ہی رویت کا اعتبار ہوتا تھا ایک زمانے میں، جب مسلمان آپس میں متحد تھے، جب مسلمانوں میں آپس میں جو ہے ایک قوت میں تھے، آپس میں کمیونیکیشن اچھا تھا۔ سبحان اللہ، آج جبکہ اس سے زیادہ آسان ہے کمیونیکیشن، جو سویدھائیں اور سہولتیں اور ریسورسز پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارے میں انڈرسٹینڈنگ کی بڑی کمی آئی ہے۔ تو جب علماء نے یہ کہا ہے سارے ہندوستان، ایون دو کہ پاکستان اور نیپال اور سری لنکا کو بھی شامل کرتے ہوئے، ہمارا مطلع، ہمارا زون جو چاند کا ایک ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، ایون شریعت کے اعتبار سے بھی، سائنٹیفکلی بھی یہ پرووڈ ہے کہ بھئی ہمارا مطلع ایک ہی ہے، ہمارا زون ایک ہی ہے، ہمارا مون کا سائٹنگ کا جو لیئر ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھئی ہمیں اس کو ماننے کے لیے کیا حرج ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اور علماء اکرام نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے بہت سارے جگہوں پر، کہ بھئی چلو بھئی سارے ہندوستان کے لیول پر، سطح پر اتفاق نہیں ہو سکتا، کم از کم ساؤتھ اینڈ نارتھ کے مسلمان تو ایک ہو سکتے ہیں، سارے ساؤتھ کے مسلمان ایک ہو جائیں، سارے نارتھ کے مسلمان ایک ویو کو، ایک جو ہے رویت کو مان لیں۔ اگر نہیں ہو سکتا تو ایک سٹیٹ والے، ہمارے انڈیا میں کتنے سٹیٹ ہیں، ایک سٹیٹ والے تو آپس میں جوائن ہو سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، ایگری کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ، سٹیٹ والے بھی نہیں کر سکتے تو ایک بیلٹ والے تو کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنا بھی اتفاق اور اتحاد کی فضا اتنی بھی خراب ہے، اتنی بھی مقدر ہے کہ بھئی ہم ایک بیلٹ والے، جیسے سمجھ لیجئے ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے، یہ کوسٹل بیلٹ ہے جو کیرلا سے لگتے ہوئے تقریباً ہمارا یہ اڑپی مینگلور سے ٹچ ہوتے ہوئے جو مہاراشٹر تک جا کے پہنچتا ہے، مہاراشٹر کے ساحلی اور کوسٹل بیلٹ کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت ہی آسان ہے، شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، اس بات کو آپ واضح کر دیجیے، اس کو آپ کٹ مت کیجیے، یہ واجب ہے مسلمانوں پر کہ بھئی یہ زون والے جن کا مطلع بھی ایک ہی ہے، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پروو ہے، یعنی نقلی دلائل، یعنی قرآن و حدیث کے دلائل بھی ہم کو ساتھ دے رہے ہیں، اور جو سائنس ہے، جو سینس ہے، یعنی عقل بھی اس کو ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، تو اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ سائنٹیفکلی ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہر 500 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر 1 گھنٹے کا فرق آتا ہے۔ ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے میرے بھائی، وہ 500 کلومیٹر کا ڈسٹینس بھی نہیں ہے، یعنی 1 گھنٹے کا بھی فرق نہیں ہے۔ اگر بھٹکل میں دیکھا گیا، مینگلور والے کیوں قبول نہیں کریں، یا کیرلا والے کیوں نہیں قبول کرنا؟ کیرلا میں کہیں بھی اگر دیکھا گیا، کیوں بھٹکل والے قبول نہیں کریں گے، یا مرڈیشور والے قبول نہیں کریں گے، یا مینگلور والے قبول کیوں نہیں کریں گے؟ یعنی بھائی شریعت کی کون سی دلیل ہے جو ان کے لیے رکاوٹ ہے، جو میرے لیے رکاوٹ ہے اگر میں ایسا ہوں تو؟ یا میں کسی خاص مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل ایک اویئرنیس آنا چاہیے، اور اس کو دین کی شکل سامنے رکھ کر کے سکپ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ مطلب ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بھٹکل کا ایک چاند آ گیا اور مینگلور کا دوسرا چاند ہے، سائنٹیفکلی تو ایک ہی چاند ہے،
لیکن یہاں پر جھگڑے تو دو ملٹیپل چاند بنا رہے ہیں. اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر دو مسجد ساتھ میں تو ایک مسجد عید منا رہی ہے, دوسری مسجد نہیں منا رہی. یہ بھی دیکھا گیا. میرے بھائیو دیکھو, ماہرین فلکیات جو چاند اور سورج وغیرہ پہ جو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی جو سائنٹسٹ ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 500 کلومیٹر پر 1 گھنٹے کا جو ہے فرق آتا ہے. اور ہندوستان کی جو سرحدیں ہیں, شمال کی اور جنوب کی جو سرحدیں ہیں, تقریباً 3700 سمتنگ 3700 کا ڈسٹینس ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر 4 سے 5 گھنٹے کا تو فرق آنا وہ تو کامن ہے ہمارے لیے, تو گیپ آ جاتا ہے. تب بھی ہم لوگ سارے ہندوستان کے لیے ایک رویت کو مان سکتے ہیں. کیوں؟ ڈے اینڈ نائٹ کا فرق نہیں آ رہا ہے. انڈیا اور امریکہ کی بات الگ ہے. انڈیا اور یورپ کے وہ کنٹریاں جہاں پر اپوزٹ ہے ڈائریکشن میں, ہم لوگ زمین کے اس طرف ہم لوگ ہیں تو اس طرف وہ ہے, ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا. تو اس پر تو علماء کا اجماع ہے میرے بھائیو. واپس میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں, اس بات پر علماء کا اجماع ہے. سارے دنیا والوں کے لیے ایک رویت نہیں ہے. اور اس بات پر بھی علماء کا اجماع ہے کہ کم از کم ایک بلد کے لیے, ایک کنٹری کے لیے ایک رویت کافی ہے اور اس کو ماننا ضروری ہے. سعودی عرب لجنہ دائمہ کے فتوے اگر آپ پڑھیں گے, ہندوستان کے آپ بڑے بڑے فتاوے جو دینے والے اداروں کے نام پڑھیں گے, اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے چاند کی رویت کے سلسلے میں مذہبی اختلافات, عقدی اختلافات, مسلکی اختلافات, فقہی اختلافات کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. مسلمان جو کعبہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے, جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, اگر انہوں نے 1 یا 2 نے اگر دیکھ لیا تو وہ کافی ہے. وہ یہ دیکھنے مت جاؤ کہ وہ کس مسلک کا ہے, کس مذہب کا ہے, کس جماعت کا ہے. سبحان اللہ, ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ہم اپنے خوشیوں کو خراب کر رہے ہیں, خوشیوں کو غمیوں میں بدل رہے ہیں. ہماری خوشی کا دن لوگوں کو ہنسنے کا دن ہو گیا ہے, مذاق کا دن ہو گیا ہے. سبحان اللہ, یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. اور وہ بھی عید کے دن. خوشیوں میں مشکل کیسے دین ہمیں چاہے گا؟ اتنی کھلی کھلی تعلیمات, اتنی کھلی کھلی باتیں, کمپلیکیشن سے ایک دم خالی یہ سبجیکٹ ہے. لیکن آپسی اختلافات نے اس کو بڑھا دیا. دوسرا جو سب سے بڑا جو ریزن ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپسی کمیونیکیشن کا گیپ ہے ہمارے بیچ, ٹیکنالوجیکل ورلڈ ہونے کے باوجود بھی. جی, تو آپ نے جو پوچھا اس کا سلیوشن کیا ہے؟ سلیوشن یہ ہے کہ بھئی ہم یہ سمجھ لیں کہ بھئی شریعت کا کوئی دلیل مسلکی اختلافات اور ہماری دوریوں کے لیے سبب نہیں ہے. کوئی حدیث ایسی ہے, کوئی حدیث ویسی ہے, کوئی فتویٰ ایسا ہے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. سب کا اس میں اتفاق ہے. اگر اس میں ڈسپیوٹ یا کانفلکٹ یا اختلاف کی وجہ اگر ہے تو انا کا مسئلہ ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایگو کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسرا, ہمیں آپس میں کمیونیکیشن اچھا رکھنا ہے. اب دیکھو, ابھی آپ نے اگر آج کل جیسے آج تقریباً 24 یا 23 یا 24ویں رات آ رہی ہے, ان دنوں میں اگر آپ کا ویڈیو جا رہا ہے منظر عام پر, کم از کم اب تو علاقے کے جو بھی ہمارے مفتیان ہیں, علماء دین ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کی خدمات کو قبول کرے, بھٹکل سے لے کر ہمارے جو کنداپور سے لے کر, اڑپی سے لے کر اور کیرلا تک اور اس کے آس پاس, ان کے بیچ میں آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے کہ بھائی تمہارے علاقے میں اگر کسی نے دیکھ لیا براہ کرم ہمیں بتلا دیجیے. پہلے سے اگر فون کے ذریعے کم از کم, بہتر تو ہے کہ جا کے ملیں, ساتھ میں کھائیں پئیں, افطاری کریں, تاکہ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ بڑھے. نہیں تو کم از کم فون کے ذریعے سے اپنا ایک جو پلیٹ فارم بنا لیں, واٹس ایپ ایک گروپ بنا لیں صاحب, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور خبر منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں تمہارے تک آ جائے گی اور ہم اس کو قبول کر لیں گے. لاسٹ جو آپ نے جس کا ذکر کیا نیتاز بھائی, اس سے پہلی والی جو گزرے ہوئے ماضی قریب کا جو آخری جو عید الفطر تھا, اس میں اختلافات کیوں ہوئے معلوم ہے؟ چاند دیکھنے کی خبر مغرب کے بعد آئی, وہ بھی 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد آئی, یعنی عشاء کے ٹائم تک بھی ہمیں خبر نہیں تھی کہ دیکھا گیا ہے. ایک تو ایک ٹیکنیکل ریزن تھا وہ
کہ ایک ہوتا ہے نا کہ مغرب کے فوراً بعد خبر آ جانے سے فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے. اس دن کیا ہوا, میں خود اس کمیونیکیشن میں تھا, میں خود پریشان تھا, مجھے خود لوگوں کے فون آ رہے تھے. عشاء کے بعد تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے تقریباً یہ خبر آئی, اگر میں غلط اگر میں نہیں بھول رہا ہوں تو تقریباً 9 ساڑھے 9 بجے یہ خبر عام ہوئی یا مجھے معلوم پڑی کہ بھئی فلاں جگہ پر چاند دیکھا گیا ہے. یعنی 9 ساڑھے 9 بجے تک لوگ تراویح کو ٹھہر جاتے ہیں. یعنی ذہنی طور پر ایک جو ہے نا لوگوں کا موڈ چینج ہو گیا تھا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موڈ کیا, سب کچھ چینج بھی ہو جائے. صبح میں تم نے اگر افطاری بھی کیا ہے اور تم کو معلوم پڑا ہے کہ بھئی پہلے دن جو ہے مغرب بعد جو ہے چاند دیکھا گیا ہے, تم کو روزہ توڑ دینا چاہیے اور عید منانا چاہیے. تو بھلے سے اگر کہا جائے کہ بھئی دیر سے خبر آئی تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے. ہوا کیا معلوم ہے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے کہ کیا بولا جائے, کیا ڈیسیشن لیا جائے. اس کے لیے میں کیا کہہ رہا ہوں, پیشگی تیاری ہونی چاہیے, پریورلی جو ہے تیاری ہونی چاہیے کہ خبر آنن فانن یعنی بہت ہی بجلی کی طرح جو ہے وہ پھیل جائے اور لوگ اس پر جو ہے ڈیسیشن لے لیں. تو آپس میں تعلقات ہونا ہے, ان تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبر کو معتبر کر کے ہمیں روزہ رکھنا بھی ہے, اور عید منانے کے اندر ہمیں ذرا برابر بھی جھجک نہیں کرنا ہے.